الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم۔ محترم بھائیو، بزرگو، اللہ رب العزت نے ہم کو مسلمان بنایا۔ ہماری بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ہم اس دنیا میں گھر کے ان ذمہ دار افراد کی حیثیت رکھتے ہیں جو گھر کے نظام کو چلاتے ہیں۔ جیسے گھر کا باپ بڑا ہوتا ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے، اسی طرح ہم دنیا کے بڑے ہیں اور دنیا کے نظام کو چلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے گھر کا بڑا تمام چیزوں کی فکر کرتا ہے، اسی طرح ہم کو دنیا کی تمام چیزوں کی فکر کرنا ہے کہ دنیا میں اگر اللہ کی نافرمانیاں ہوگی، اللہ کے ساتھ شرک ہوگا، اللہ کے احکام ٹوٹیں گے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگیاں نہیں گزرے گی، اللہ کے رسول کی لائی ہوئی ہدایت کے خلاف زندگیاں گزرے گی، اچھے اخلاق نہیں ہوں گے اور برائیاں عام ہوگی، تو جس طرح آپس کے گھریلو بگاڑ پر بڑا بے چین ہوتا ہے کہ بیٹے لڑتے ہیں، بیٹیاں بات نہیں مانتی، بیوی نافرمانی کرتی ہے، اخراجات بے تحاشا ہیں، تو گھر کا بڑا فکر مند ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں یہ جو خرابیاں چل رہی ہے، اب کوئی نبی تو آنے والا نہیں ہے، نبی آ چکے، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بگاڑ پھیلتا تو نبی آ جاتے، لیکن اب نبی نہیں آئیں گے۔ ایک کتاب دے دی گئی سارے انسانوں کو قیامت تک کے لیے، اور وہ کتاب ہدایت ہے، گائیڈ بک ہے، سارے انسانوں کو اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو دنیا میں اس کتاب کا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ ہماری حیثیت جو ہے وہ پورے دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ اب ہم میں سے ہر آدمی کو اس بات کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہونا کہ دنیا کس رخ پر جا رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد سے پہلے انسانیت بالکل کھائی میں گرنے کے قریب تھی اور جہنم کے گرتے ہوئے دہانے پر تھی۔ علی شفا حفرۃ من النار، قرآن نے کہا جہنم کے گرتے ہوئے دہانے پر تھی۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر انسانیت کو گرتے ہوئے جہنم کے دہانوں سے نکالا۔ اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مسلمہ بات ہے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا،
تو اب انسانیت جب بھی گرے گی تو اس کو کون نکالے گا؟ میرے بھائیو عزیزو، آج ہم نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا نہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہیں، ہمارا کام کیا ہے، ہم 24 گھنٹے کی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں۔ دن بھر ہمارا کھانے اور پکانے اور خرچ اور بال بچوں کا ایک جو ہمارا نیٹ ورک ہے، اس نیٹ ورک کے باہر، اس سے اوپر اٹھ کر، اس سے باہر نکل کر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ہم نے کبھی زندگی گزارنے کی سوچا بھی ہے؟ آج ہم میں سے ہر آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کو کارخانہ، آفس، دکان، بازار، یہ چیزیں نظر آتی ہیں، دن بھر وہ اسی میں رہتا ہے، اچھے سے اچھا کھاتا ہے، عمدہ سے عمدہ پہنتا ہے اور زندگی گزار دے رہا ہے۔ یہی کام دنیا میں بسنے والے اللہ کے دوسرے بندے بھی کر رہے ہیں، اور ان کا بھی 24 گھنٹے بس کھانا، کمانا، زندگی گزارنا یہ مقصد ہے۔ تو ہم مسلمانوں میں اور دوسرے جو انسان اللہ کے بندے زمین پر بستے ہیں ان میں اور ہم میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام میں ایک فرق تھا کہ پوری انسانیت اور پوری دنیا اس فرق کی وجہ سے صحابہ کرام کو ممتاز سمجھتی تھی، اور وہ اپنی امتیازی شان کے ساتھ تمام انسانی سماجوں میں، تمام انسانی معاشرتوں میں، تمام انسانی تہذیبوں، تمدنوں اور کلچروں میں نمایاں اور ابھر کر ظاہر ہوتے تھے، اور جہاں پہنچ جاتے تھے لوگ صحابہ کرام کو دیکھتے تو وہ ایسے متاثر ہوتے کہ ان کے طرز زندگی کو اختیار کرنے میں ہی اپنی کامیابی سمجھا کرتے تھے۔ آج مسلمان کہیں اگر انسانی بھیڑ میں گم ہو جائے تو اس کی کوئی شناخت، علیحدہ شناخت نہیں ہے، اس کو کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ مسلمان ہے، اور اس کی کوئی الگ خوبیاں ہیں، اور یہ کیٹیگری الگ ہی کیٹیگری ہے، اور اس کو اس کی بنیاد پر الگ ہونا چاہیے، اس کی امتیازی شان ابھر کر نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں، ہم میں سے مرد ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، عورتیں ہوں، کبھی ہم نے یہ سمجھا نہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہیں، اور انسانوں کی طرح ہم بھی زندگی گزارتے ہیں، کھاتے ہیں، کماتے ہیں، گھر بناتے ہیں اور سو جاتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے یہاں بچوں کا توالد و تناسل بھی ہو رہا، بچے بھی پیدا ہو رہے، شادیاں بھی ہو رہی، موت بھی ہے، حیات بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے۔ تو یہ کوئی ممتاز چیزیں نہیں ہیں، اور یہ کوئی ہمارا اپنا اس میں کمال بھی نہیں ہے ان کے کرنے میں، یہ سارے انسان کر رہے ہیں۔ جو سارے انسان کر رہے ہیں ان سے ہٹ کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو کیوں ہیں، قرآن کے پیروکار ہیں تو کیوں ہیں، ہم پر اتنی بڑی کتاب نازل کی گئی تو کیوں نازل کی گئی، ہم کو اسلام جیسی دولت ملی تو کیوں ملی، ہم کو خیر امت کہا گیا تو کیوں کہا گیا، ہمارا کام کیا ہے، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ نہ ہم اس پر غور کرنے کے لیے فی الحال موڈ میں ہے۔ پوری قوم اس وقت سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں۔ مسلمان دنیا میں بھیجا ہوا ہے، دنیا کی ساری قومیں دنیا میں بھیجی نہیں گئی، وہ دنیا میں آئی ہے، لیکن اللہ کہتا اخرجت للناس، تم بھیجے گئے ہو، ہم کو مبعوث کیا گیا، واللہ ابتعثنا، اللہ نے ہم کو مبعوث کیا ہے، ہم کو بھیجا گیا ہے۔ تو ہم بھیجے ہوئے لوگ نبی ہوا کرتے ہیں۔ اب وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، اور اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر جس انداز میں وہ زندگی کو گزارتے ہیں اور ان کی زندگی کے اثرات جو اللہ کے بندوں پر پڑتے ہیں تو اس کی شانی الگ ہوتی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ دیکھیں، ہمارے گھر دیکھیں، ہماری زندگیاں دیکھیں تو کوئی ایسی خوبی نظر نہیں آتی کہ یہ وہ قوم ہے جس نے ماضی میں شاندار کردار ادا کیا۔ آج مسلمان کی حیثیت صرف ایکٹر کی ہو گئی ہے، ٹوپی پہنتا ہے تو ایکٹنگ کرتا ہے، ٹوپی پہننا یہ ایک ایکٹنگ ہو گئی، مسجد میں آئے تو نماز کی ایکٹنگ کرنا ہے تو ٹوپی پہن لی، مسجد سے جائیں گے تو ٹوپی جیب میں چلی جائے گی، وہ ایکٹنگ ختم ہو گئی۔ مسجد میں آنے کے لیے ایکٹنگ ہے جو پہنی جا رہی ہے، لباس جمعے کے دن سفید پہن لو اور لمبا جبہ پہن لو، یہ ایکٹنگ ہے، یہ کوئی جذبہ نہیں ہے کہ
نہیں، ایکٹنگ کی وجہ سے آدمی کپڑے پہن رہا ہے، ایکٹنگ کے لیے ٹوپی پہن رہا ہے، ایکٹنگ کر رہا ہے، نماز جو پڑھ رہا ہے وہ بھی ایکٹنگ ہے، نماز بھی کیا ہے؟ ایکٹنگ ہے، کیونکہ ہماری نماز سے کوئی مسئلہ حل ہوتا، صحابہ کرام کی نمازوں سے مسئلے حل ہوا کرتے تھے، ہماری نماز ایکٹنگ والی ہے، اور ایکٹنگ تو ایکٹر کیا کرتے ہیں، نقال ہوتے ہیں، ان کو حقیقت سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ فلم کے پردے پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایکٹر عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے، اس کی ذاتی زندگی میں اس ایکٹنگ سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، وہ اس نے پردے پر صرف کچھ کمالات اور کرتب دکھانے تھے، اس نے وہ کمالات اور کرتب دکھا دیے، ایکٹنگ کر دی، اور جب وہ فلم ختم ہو گئی، ایکٹنگ ختم ہو گئی، جب فلم بن رہی تھی تو وہ ایکٹنگ کر رہا تھا، اب اس کی ایکٹنگ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں کی زندگیوں پر فلمیں اثر انداز نہیں ہوتی، فلمیں اثر انداز نہیں ہوتی، ان کو تو ایک ایکٹنگ کرنا ہے، وہ ایکٹنگ ہو گئی۔ ایسی ہماری نمازیں ایکٹنگ والی نماز ہے۔ جو نماز ہماری زندگی پر اثر انداز نہیں ہو، آپ اس نماز کو ایکٹنگ سے زیادہ تعبیر نہیں کر سکتے کہ آدمی نماز پڑھتا ہو، جھوٹ اس نے چھوڑ دی ہو، نماز پڑھتا ہو، سچ کو اختیار کر لیا ہو، نماز پڑھتا ہو، اس کے اندر اس نے قیام کیا ہے۔ قیام کیا ہے؟ یہ قیام دراصل جب ہم اللہ کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ قیام استقامت کی دلیل ہے۔ کیا اس کے عمل میں استقامت ہے؟ قیام استقامت کی دلیل ہے، رکوع تواضع کی دلیل ہے، سجدہ انکساری اور جانثاری و فدائیت کی دلیل ہے۔ نماز، ہماری نماز نے، ہمارے رکوع نے، ہمارے قیام نے، ہمارے سجدے نے ہمارے اندر استقامت، تواضع، انکساری، عاجزی، جانثاری، فدائیت کا جذبہ پیدا کیا۔ اگر نہیں پیدا کیا تو نماز ایکٹنگ ہے، نماز ایکٹنگ ہے۔ آدمی مسجد میں آ رہا ہے اور وہ کچھ اعمال ہیں جو کر رہا ہے، اس کو کٹھ پتلیوں کی طرح اعمال ہیں جو کیے جا رہے ہیں۔ نماز کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، بلا شبہ نماز آدمی کو برائیوں اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ نماز نے برے کام سے اگر نہیں روکا تو ہماری نماز نہیں بنی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز ایکٹر نہیں تیار کیے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے مخالف بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیریکٹر تیار کیا تھا۔ ایکٹر میں اور کیریکٹر میں جو فرق ہے وہ آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کیریکٹر تیار کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نمازیں کیا نمازیں تھی صحابہ کی، ایسی نماز پڑھتے تھے کہ ان کو صبح ہو جاتی پتہ نہیں چلتا تھا، صبح ہو گئی، ان کو صبح ہو گئی، نماز کا ان کو ایسا کہ غیر اللہ کا دھیان نہیں آتا تھا۔ ہم نے تو اللہ اکبر کہا تو ہمارا نیٹ ورک ہی غائب ہو جاتا ہے، اور ٹماٹر بٹاٹے آلو لہسن ادرک پکس مار کا ڈھوٹا، یہ سب اس میں ہم پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں۔ تو یہ ہماری نماز جو ہے یہ کون سی نماز ہے؟ جس نماز کے اندر دنیا بھری ہوئی ہو، اس نماز سے کوئی مسئلہ حل ہوگا، یا اس نماز سے مسئلہ حل ہوگا جس نماز میں خدا کی عظمتیں ہوں، بڑائی ہو، جنت کا شوق ہو، جہنم کا خوف ہو، آنکھیں آنسو بہا رہی ہو، دل میں بے چینی اور درد ہو اور بے قراری کے ساتھ کھڑا ہوا ہو، قیام طویل ہو، رکوع اور سجدہ ہو اور افکندگی آ رہی ہو اور خود سپردگی ہو اور تواضع ہو اور ایثار ہو اور اخلاق ہو اور ایمان ہو اور خدا کا مشاہدہ ہو رہا ہو۔ تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسی ہو رہی ہو جیسے آدمی اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کو دیکھ کر اس کے مشاہدے والی نماز، وہ نماز کیا نماز ہوگی؟ میرے بھائیوں، ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اس کی روح ختم کر چکا ہے، اعمال سے روح ختم ہو چکی ہے، اعمال میں جان نہیں ہے۔ ایک مثال، ہمارے یہاں اذان دی جاتی ہے، اقبال بڑے دانشور تھے، وہ کہتے ہیں رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اب اذان دی جا رہی، اذان کا اثر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو جمعے کو دن آتا ہے مجمع بغیر اذان سنے کے آتا، اذان سن کر تھوڑی آ رہا، اذان تو عین وقت پر ہوتی ہے، یہ بغیر اذان سن کر۔ نماز کے لیے روزانہ اذان دی جاتی، مجمع آتا کیوں نہیں؟ اذان کا اثر نہیں ہوا، اذان کا
اثر کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اذان میں سے روح بلال ہی نکل گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے تو لوگ تڑپ جایا کرتے تھے، بازاروں کی طرف اٹھنے والے قدم اللہ کے گھر کی طرف ہو جایا کرتے تھے۔ مسجدیں کچی تھی، اب تو کیا بن رہا ہے؟ پہلے مسجدوں کو اللہ کا گھر کہتے تھے، اب مسجدیں اللہ تعالیٰ کے بنگلے بن گئے۔ مسجدیں بہت عالیشان، قالین بچھے ہوئے، اے سی لگے ہوئے، آنے والے کاروں میں آ رہے ہیں، اور بہت آسودہ مسجدیں، ان میں گرمی کا احساس نہیں ہوتا، بڑی سہولتیں ہیں۔ لیکن مسجدیں کچی پکی، نمازی کچا، نمازی کچے ہو گئے۔ وہ کچی مسجدیں تھیں، نمازی بڑے پکے تھے، نمازی بڑے پکے تھے، ان کے ہاتھ اٹھتے تھے تو عرش الہی تک ان کی آواز پہنچتی تھی اور قبولیت ہوا کرتی تھی۔ آج ہماری اذانوں سے، ہماری نمازوں سے زندگیوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میمون میں منافق مسجد میں آیا کرتا تھا، منافق مسجد میں آیا کرتا تھا۔ اذان کی آواز ہو گئی، اگر میں باہر رہوں گا تو میرے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ نماز کے وقت کوئی بھی بالغ مرد مسجد کے باہر نہیں رہتا تھا، منافق مسجد میں آیا کرتا تھا اذان کی آواز سن کر۔ آج مومن مسجد میں نہیں آتا، آج مومن مسجد میں نہیں آتا، بیٹھا ہوا، اس سے بڑا کون مومن ہوگا جو ہوٹل پر بیٹھا ہوا ہے اور گپیں لڑا رہا ہے اور ایران توران کی اس کو سب معلوم ہے، لیکن یہ مسجد کے لیے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ کیریکٹر نہیں بنا، کیریکٹر نہیں بنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اثر یہ تھا کہ غیر بھی غیر محسوس طریقے پر متاثر تھے، مسجد میں آ رہے تھے، مسجد میں آ رہے تھے، اللہ سے ڈر رہے تھے کہ نہیں بھئی ہمارا پول نہ کھل جائے، ہم کو مسجد میں جانا پڑے گا۔ تو کیریکٹر تیار کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج ہمارا سارا کام ایکٹنگ پر چل رہا ہے، ہمارے معاملات ایکٹنگ ہیں، ہمارا سب ہم نے اس کو بالائے طاق رکھ دیا۔ جب ظاہر بات ہے کہ آپ دوسروں کی چیز لوگے اور اپنی سرمایہ کو چھوڑ دو گے تو وہ تو ضائع ہونا ہے۔ ہم نے اپنی نعمتوں کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی کی برکتوں سے ہم کو حاصل ہوئی تھی، وہ ہماری زندگیوں سے نکل گئی۔ آج سچائی نکل گئی، سچ جھوٹ مذاق میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ میں تو مذاق سے بول رہا تھا، مذاق سے بھی جھوٹ منع ہے، لیکن جھوٹ دھڑلے سے بولا جا رہا ہے۔ سچ کو اللہ نے کہا کونوا مع الصادقین، اے لوگوں سچ بولو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج ہم سچ بولنے کے لیے تیار نہیں کہ نہیں میں جھوٹ بولوں گا نہیں، چاہے میرا کچھ بھی نقصان ہو میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جھوٹ اللہ کو پسند نہیں ہے، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اور جھوٹ بولے یہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کی نگاہ میں پاکیزگی اور حیا، مومن حیادار ہوتا ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ اس کی نگاہیں اجنبی عورتوں پر نہیں پڑتی، اگر اچانک پڑ گئی تو یہ اللہ کے خوف سے اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیتا ہے۔ کل المؤمنین یغض من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں، نگاہیں نیچی کر لیتا ہے۔ لیکن آج ہماری نگاہوں سے حیا چلی گئی، ہماری نگاہوں سے پرائی عورتوں کو دیکھنے کے وقت اللہ کا جو ڈر ہونا چاہیے وہ نکل گیا۔ اور میرے بھائیوں اس کے علاوہ جو مفاسد آئے ہیں تو وہ تو اپنی جگہ ہے، وہ برائیاں ہیں، وہ بگاڑ ہے، اور بلکہ وہ ایسی سونامی ہے جو ایمان کو، دینی زندگیوں کو برباد کر رہی ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لین دین اور معاملات میں جو کیریکٹر تیار کیا تھا وہ آج مسلمانوں کے اندر نہیں۔ ہم وعدے کو پورا نہیں کرتے، کسی کا لیتے ہیں تو اس کو دینے کا ہمارے اندر خیال تک نہیں آتا۔ آدمی لے رہا ہے، ایک آدمی کہنے لگا کہ غیر مسلم کا پھاندہ اگر مارو تو جائز ہے، غیر مسلم کا ہے نا، اس کے بارے میں تھوڑی حساب ہوگا۔ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے لین دین کیا کرتے تھے لیکن باقاعدہ ان کا دیا کرتے تھے۔ آپ دو گناہ کر رہے، ایک تو غیر مسلم کے سامنے اسلام کی شبیہ خراب کر رہے، مسلمان غلط ہوتا ہے، ایک یہ،
اور دوسری بات یہ کہ اس کے جائز حق سے اس کو محروم کر کر آپ اس کے ساتھ ناانصافی، ظلم، غصب اور بدعہدی کا معاملہ کر رہے ہیں، تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام نے منع کیا ہے۔ اسلام نے جس طرح مسلمانوں کے حقوق کی تعلیم دی، اسی طرح اللہ کے بندوں کے حقوق کی تعلیم بھی دی کہ آپ بلا وجہ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے، آپ کسی کی ایذا رسانی کا کام نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ہے وہ شخص جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہے، بدترین ہے وہ شخص جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہ سکے۔ ہمارے پڑوسی کیا ہم سے خوش ہیں، ہم سے مطمئن ہے؟ نہیں، ہمارے پڑوس میں بڑا اچھا آدمی رہتا ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر سالن بنا رہے ہو تھوڑا پانی بڑھا دو، پہلے پڑوسی کو دو، پڑوسی کے یہاں بھیجو جو بھی بن رہا ہے۔ تو ہم پڑوسیوں کی خبرگیری کرنے والے تھے، ہمارا کام یہ تھا، ہمارا مزاج یہ بنایا گیا تھا کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود بھوکے رہنا پڑے، چاہے فاقہ کرنا پڑے۔ لیکن آج ہم اپنے پیٹ پر انگارے تو خوب کھینچتے ہیں، لیکن ہم کو اللہ کے بندوں کی خبرگیری کی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں نے کنتم خیر امت اخرجت للناس کے مفہوم کو سمجھا نہیں کہ ہم لوگوں کے لیے نکالے گئے۔ کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے، گھر بنانا یہ اپنے لیے، کپڑے پہننا اپنے لیے، کمانا اپنے لیے، لیکن اللہ کے بندوں کے لیے ہم نے کیا کیا؟ عیسائیوں کو دیکھو، یہاں حذیفہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے مشنریز میں کام کیا ہے، اس سے پوچھو کہ مشنریز کس طرح کام کرتی ہے، اپنا سب کچھ لٹا کر لوگوں کے لیے کیسا ان کے اندر خدمت کا جذبہ ہوتا ہے۔ ایڈز والوں کے پاس اور اسی طرح کوڑیوں کے پاس، جزامیوں کے پاس، اندھوں کے پاس، یتیموں کے پاس، بیواؤں کے پاس، پچھڑی ہوئی بستیوں میں، جھگیوں میں اور جھوپڑیوں میں، جہاں جانے بھی انسان کراہیت محسوس کرتا ہے، عیسائی محنت کرتے ہیں، جا کر ان کے گندے بچوں کو اپنی گود میں لیتے ہیں، ان کی ناک صاف کرتے، ان کا منہ صاف کرتے، ان کو دوائیں دیتے، ان کو تعلیم دیتے۔ یہ ساری چیزیں دنیا کی دوسری قومیں کر رہی ہے، اور ان کے مذاہب، ان کی فکریں دنیا میں پھیل رہی ہے۔ ہم تو مشنری، عیسائی مذہب مشنری مذہب نہیں ہے، عیسائی مذہب مشنری مذہب نہیں ہے۔ ٹی ڈبلیو آرنلڈ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دنیا میں صرف واحد مذہب اسلام ہے جو مشنری ہے، باقی دنیا کو کوئی مذہب مشنری مذہب نہیں ہے، دعوتی مذہب نہیں ہے۔ اسلام دعوتی مذہب ہے، لیکن اسلام کو ہم نے کیا کیا کہ اسلام کی کتاب کو پورے مسلمانوں نے بہت احترام و عقیدت کے ساتھ جزدانوں میں بن کر خوشبو اور اگربتی لگا کر اس کو طاقوں کی زینت بنا کر زندگیوں سے رخصت کر دیا ہے کہ قرآن زندگیوں کی کتاب ہے، یہ پڑھنے کی کتاب ہے، صرف اس پر ثواب ملتا اور ایصال ثواب کی کتاب ہے، یہ زندگیوں میں اپنانے کی کتاب نہیں۔ آج قرآن پڑھا نہیں جاتا، وہ قرآن کی تلاوت ضرور ہوتی ہے، لیکن قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا تھا اس مقصد کے لیے قرآن پڑھنے والے خال خال نظر آتے ہیں کہ بھئی قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ صحابہ کرام 6 صدی مسیح میں جب یہ کتاب ہدایت غار ہرا کی تاریکیوں سے دنیا کے افق پر طلوع ہوئی تو اس نے زندگیوں کے اندھیروں کو چھانٹ دیا۔ تالستائی روسی ادیب و فلسفی نے اپنی کتاب دی لائٹ آف ریلیجن میں لکھا ہے کہ دنیا کی واحد کتاب قرآن مجید ہے جس نے زندگیوں کے اندھیروں کو دور کر دیا، انسانیت بھٹک رہی تھی اس انسانیت کے رخ کو صحیح کر دیا اور صحیح راستوں پر ڈال دیا۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندھیرے، ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، عقیدت و احترام کے ساتھ، اور قرآن کو ایسا ہوا بنا دیا۔ قرآن سمجھنے کی کتاب نہیں، یہ علماء کا کام ہے۔ جیسے عیسائیوں نے اور برہمنوں نے اپنے اپنے ماننے والوں کو بتا دیا کہ کتابیں تمہارے کام کی نہیں، ایسی مسلمانوں کے ذہن میں کہ قرآن مسلمانوں کے سمجھنے کی نہیں، علماء کے سمجھنے کی چیز، علماء کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، قرآن ہر انسان کے سمجھنے کی چیز ہے۔ اللہ نے اس کو نازل ہی اس لیے کیا لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، قرآن آسان کیا گیا ہر ایک کے سمجھنے کے لیے۔ قرآن سے زندگیوں میں کوئی تعلق نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات مبارکہ کو اللہ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے، لیکن یہ نمونہ
آج کہاں ہے؟ سیرت کے جلسے اور سیرت کی کتابیں، سیرت کی لائبریریوں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانوں کے سامنے عملی صورت میں صحابہ نے پیش کی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کیف کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ قالت اما قرأت القرآن؟ کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ کہا قرآن نہیں پڑھا؟ حضور کے اخلاق قرآن تھے۔ قرآن اخلاقیات کی کتاب، قرآن عقائد کی کتاب، قرآن معاملات و معاشرت کی کتاب، قرآن زندگی کی رہنمائی و رہبری کی کتاب۔ اس کے بغیر کوئی بھی ہدایت آئے گی میرے بھائیو، اس ہدایت میں دم نہیں رہے گا۔ صحابہ کرام جاندار تھے، ان کا ایمان جاندار تھا، ان کا عمل جاندار تھا، ان کا یقین جاندار تھا، ان کی فکر آخرت جاندار تھی، ان کی نمازیں جاندار تھی، ان کے روزے جاندار تھے، ان کا جہاد جاندار تھا، ان کا حج جاندار تھا، ان کی ایثار و قربانی جاندار تھی، ان کے معاملات جاندار تھے، ان کا لین دین جاندار تھا، ان کی معاشرت جاندار تھی، ان کا رہن سہن جاندار تھا، ان کے گھریلو زندگی جاندار تھی، ان کا معاشرہ جاندار تھا، ان کا جذبہ جاندار تھا۔ اللہ ان سے خوش ہوتا تھا، ان کے عمل کو دیکھتا تھا، ان کے قرآن کے پڑھنے کو اللہ سنتا تھا، اور اللہ رب العزت ان کو قرآن پڑھنے کا کہتا تھا کہ کہو فلاں سے قرآن پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ان کی زندگیوں کے اندر رج بس گیا تھا۔ آج ہماری زندگیوں قرآن نہیں، قرآن کے بغیر عقیدے ہیں ہمارے، اس لیے قرآن کے بغیر جو عقیدہ بنے گا پھر وہ عقیدہ پائیدار نہیں ہوگا۔ قرآن والا عقیدہ، قرآن عقائد کی کتاب ہے، خدا کی وحدانیت اور اس کی توحید اور اس کی عظمتوں کا باب ہے قرآن۔ قرآن نے خدا کی الوہیت کو، اس کی ربوبیت کو، اس کی عبودیت کو، اس کی صمدیت کو، اس کی قہاریت کو، اس کی جباریت کو، اس کی جبروت کو، اس کی سطوت کو، اس کی حاکم الحاکمیت کو اور اس کی ساری صفات کو بڑے کھول کر بیان کیا۔ جب وہ دلوں کے اندر آئی، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ اس لیے صحابہ متاثر نہیں ہوتے تھے، ہم متاثر ہوتے ہیں، ہم متاثر ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صحابہ نے دیکھا، پھر کسی صحابی کی زندگی رسول اللہ کے نقش قدم کے سے ہٹ کر نہیں گزری۔ انہوں نے اپنے رسول کے طرز ہائے زندگی کو ایسا اپنایا کہ اسی کے مطابق ان کی زندگی گزرتی تھی۔ آج میرے بھائیو ہماری زندگیاں کیسی ہے؟ ہم خود غور کریں، لباس کس کا پہنتے ہو؟ لباس اسلام کا کوئی خاص مخصوص لباس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسلام کا کوئی مخصوص لباس اسلام نے ڈیزائن نہیں کیا ہے، لیکن یہ جو لباس پہنتے ہو یہ بھی تو اسلام کا لباس نہیں ہے جو پہنتے ہو۔ بال کیسے رکھتے ہو؟ کیوں رسول اللہ نے لباس نہیں پہنا؟ رسول اللہ والا لباس، یا رسول اللہ کے وارثین جن کو کہا جاتا ہے علماء، انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کا لباس، ہم کس کا لباس پہنتے ہیں؟ ہم نے کس کو اپنے لیے آئیڈیل اور ہیرو مانا ہے؟ ہمارے لیے ہماری زندگی میں کس کو اپنا اسوہ اور قدوہ بنایا؟ ہم کس کے طریقے پر زندگیاں گزار رہے ہیں؟ یہ ایک سوال۔ جب تک میرے بھائیوں ہماری روش نہیں بدلے گی اور ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے نہیں کریں گے، ہم دنیا میں اسلام کی برکتیں دیکھ ہی نہیں سکتے۔ آج بڑا ہر جگہ جاؤ، ابھی میں کئی علاقوں کا سفر کر آئے، پورا ہفتہ میں سفر میں مختلف علاقوں میں، ایم پی میں، ادھر ادھر سفر میں تھا، تو ہر جگہ کے حالات آتے ہیں، وہاں کے علماء، وہاں کے ذمہ دار، وہاں کے بڑے چھوٹے سارے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہے، تو مذاکروں میں جو بات سامنے آتی ہے، ہر جگہ عجیب و غریب بگاڑ، لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی۔ رات میں امبرناتھ میں تھا، امبرناتھ میں مولانا یوسف جمال صاحب نے عنوان دیا تھا کہ غیر مسلموں کے ساتھ مسلمان لڑکیوں کے بڑھتے ہوئے ازدواجی تعلقات، اس عنوان کے تحت کہ ہمارے ہاں ایسا ہو رہا ہے، ہمارے ہاں اس طرح ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ تو میرے بھائیوں یہ غور طلب لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہماری لڑکیاں جن کو ماں باپ نے اپنا خون جگر پلا کر بڑا کیا، وہ ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہے اور باقاعدہ دیگر مذاہب کو اختیار کر رہی ہے، دیگر مذاہب کو اختیار کر رہی ہے۔ میں اس سے پہلے اسی مسجد میں بتا چکا ہوں کہ اورنگ آباد
مہاراشٹر کے بڑے شہروں میں، اس میں نومبر اور دسمبر 2012 کے 2 مہینے میں 124 لڑکیوں نے، وہ بھی ہائیلی ایجوکیٹڈ لڑکیوں نے، غیر مسلموں کے ساتھ اپنی رضا و رغبت کے ساتھ شادیاں کی ہے۔ ایسی معمولی نہیں، ان پڑھ نہیں، پڑھی لکھی لڑکیوں نے غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کی ہیں۔ یہ بڑھتے ہوئے بگاڑ کے رجحانات، دین کا علم صفر کے درجے میں، اللہ کا دین زندگیوں میں نہیں، نمازیں مسجدوں کا وہی حال، اور بازار آباد، برائیاں آباد، لین دین میں ہمارا کردار اور ہمارا کیریکٹر دنیا کے انسانوں کے سامنے بہت خراب۔ اس کی وجہ سے میرے بھائیوں، باطل کو یہ ہمت ہو رہی ہے کہ جس طرح چاہے ہمارے درمیان خرد برد کرے، اور ہو یہ رہا ہے کہ مختلف فرقے ہیں اس وقت، مختلف عالمی صہیونی تنظیموں کے زیر اثر مختلف باطل فرقے مسلمانوں کو ہائی جیک کر رہے ہیں۔ کوئی مہدی بن رہا ہے، کوئی قادیانی بن رہا ہے، کوئی اہل کتاب بن رہا ہے، کوئی پرویزی بن رہا ہے، کوئی نیچری بن رہا ہے، کوئی صہیونی بن رہا ہے، کوئی شیعہ بن رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا بن رہا ہے۔ اور فیس بک وغیرہ اور موبائل کے ذریعے سے جو ذہنی بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے، اس کا تو آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں وہاں آ رہی ہیں۔ لوگوں کے پاس تمام بڑی معلومات کا ذریعہ فیس بک ہو گیا ہے۔ لوگ بحث کرتے، فیس بک پر میں نے یہ دیکھا، بھئی فیس بک کوئی دلیل نہیں ہے، فیس بک پر آپ نے کوئی چیز دیکھی ہے تو، اور وہ کوئی مستند چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو ثبوت میں پیش کرتے۔ تو یہ صورتحال کے ساتھ اللہ کے عام بندے جو اس وقت بہت برے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کی فکر، ان کی آخرت کی فکر، ان تک ہدایت، مسلمانوں نے اسلام کو کیا کیا، اپنے خانہ ذات چیز سمجھ کر اپنے تک محدود رکھ لیا ہے، یہ لوگوں کو جانے نہ پائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ ہمارا، رسول ہمارا، قرآن ہمارا، یہ غلط فہمی دور کر لیجئے۔ اللہ سارے انسانوں کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے سارے انسانوں کے، قرآن کتاب ہے سارے انسانوں کی، اسلام مذہب ہے سارے انسانوں کا۔ جو مانے گا اس کو مسلمان کہیں گے، جو نہیں مانے گا اس کو انسان کہیں گے، اور وہ اس بات کا ضرورت مند ہے کہ اس تک یہ بات پہنچائی جائے۔ ہم کل قیامت کے دن، ہم امین تھے، خیر امت تھے، ہم کو یہ کہا گیا اخرجت للمسلمین، تم مسلمانوں کے لیے نکالے گئے، یہ نہیں کہا اخرجت للناس کا، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ تم خیر امت اسی وقت ہے جب تم عام انسانوں پر محنت کرو گے۔ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ جب ایک کافر، ایک مشرک، ایک بدعقیدہ آدمی اپنے عقائد کے بگاڑ کے ساتھ قبر میں جائے گا، مر جائے گا، اللہ کے پاس ہم کیا جواب دیں گے؟ بزرگ ڈرا کرتے تھے کہ میں اللہ کا دین نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ کا دین اس طرح نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اللہ نے دین پہنچانے والوں کو ہمیشہ آئیڈیل بنایا ہے، تمام انبیاء آئیڈیل تھے، اور ان کی زندگیوں میں جس چیز کو پہنچایا جا رہا وہ چیز بدرجہ اتم موجود تھی۔ وہ جس چیز کی دعوت دیتے اس پر امت کے عام انسانوں سے زیادہ عمل کرتے۔ ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بھی پڑھتے، اشراق بھی پڑھتے، چاشت بھی پڑھتے، اوابین بھی پڑھتے، اور طویل نمازیں پڑھتے، خوب رکعتیں پڑھتے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کی فرضیت بتائی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے عشر اول کے روزے رکھتے، محرم کے 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھتے، آج صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھتے، آج صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے 6 روزے رکھتے، ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے، ایام 20 کے روزے رکھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو خرچ کرنے کے لیے ایک مال کی ایک حد متعین کر دی کہ اگر اتنی مالیت آپ کے پاس ہے تو اس میں اتنے فیصد آپ کو لوگوں کو دینا ہے، 1 لاکھ پر 25,000 روپے غریبوں کو دے دو۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو آتا اپنی ضرورتوں پر نہیں خرچ ہوتا، لوگوں کی ضرورت پر خرچ ہوتا۔ گھر والے تقاضا بھی کرتے، اے اللہ کے رسول، حضرت فاطمہ آئی، کہا اللہ کے رسول اب تو وسعت ہو گئی، حضرت علی نے بھیجا، حضرت فاطمہ اظہار نہیں کر پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں تنہائی میں پوچھا کیوں آنا ہوا تھا؟ کہا علی نے بھیجا تھا کہ کچھ غلام آئے ہیں، تم ایک آدھ کنیز یا ایک آدھا غلام لے لو جو تمہارے ساتھ
جانوروں کو پانی پلا دے، پانی بھر کر لے کر آئے، مشق سے پانی بھرتے بھرتے کمر پر گٹے پڑ گئے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو درہم و دینار نہیں دیے، بلکہ حضرت فاطمہ سے کہا بیٹی اس سے اچھی چیز میں تم کو دیتا ہوں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب دے دیا۔ اور خود صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کی شہادت ہے، یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ صحابہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول ہم کیا خرچ کریں؟ قرآن کہتا ہے قل العفو، سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں یہ قرآن کی آیت ہے، یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ قل العفو، آپ کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد بچے وہ سب خرچ کر دو، شام کے لیے اٹھا کر رکھنا۔ یہ شان توکل کے منافی تھا کہ اللہ تعالیٰ تو شام میں، جس اللہ نے صبح میں دیا شام میں بھی دے گا۔ ہمارے یہاں اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا مزاج نہیں۔ ہم میرے بھائیوں اپنی زندگیوں کی جب تک اصلاح نہیں کریں گے، ہم اللہ کے بندوں تک اللہ کی بات نہیں پہنچا سکتے۔ آج باطل اپنی بات کو پہنچانے میں پوری کوشش کر رہا ہے۔ ٹی وی ہے، ٹی وی کے چینل ہے، آپ چینل دیکھتے ہیں، اس میں سیریل آتا ہے۔ سیریل بنائے کس لیے جاتے ہیں؟ یوں بناتے ہیں پاگل ہو گئے ہو کہ وہ سیریل بنائیں گے، اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے ساس بھی کبھی بہو تھی۔ کیوں بنایا جا رہا ہے ساس بھی کبھی بہو تھی؟ بہو کو یہ بتانا ہے کہ ساس اگر تیرا ناطقہ بن کرے تو تو نے اس کو اس طرح دھمکانا، اس طرح کرنا۔ اب بہو دیکھ رہی ہے، ساس بھی دیکھ رہی، اور جتنے بھی چینل ہے اس میں جو کچھ آ رہا ہے میرے بھائیوں معاشرتی بگاڑ کے لیے آ رہا ہے۔ یہ سکھاؤ، یہ سکھاؤ، یہ سکھاؤ اور خرابیاں پیدا کرو۔ آپ سمجھتے ہیں نیوز دیکھ رہے، بھئی ہم کچھ نہیں نیوز دیکھ رہے، نیوز سے پہلے ایک موسیقی آتی ہے، اس موسیقی میں کوڈ میسج ہوتا ہے، اور جب آپ کوئی بڑی خبر سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ میسج منتقل کر دیا جاتا ہے اور آپ غیر شعوری طور پر اس خبر سے متاثر نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے یہ سنا کہ فلانی جگہ اتنے لوگوں کو مار دیا گیا تو میسج، اس خبر سے پہلے ایک میسج آتا ہے ایسا ہوتے رہتا کوئی بات نہیں، ایسا ہوتے رہتا کوئی بات نہیں۔ موسیقی کے ذریعے سے یہ میسج آپ کے ذہن میں منتقل کر دیا گیا، آپ خبر دے رہے اتنا مار، اب کیا ہوا؟ ہوتے رہتا ہے، ایسا تو ہوتے رہتا ہے۔ اب آپ ایسا تو ہوتے رہتا، حالانکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کے مانند ہے۔ انتہائی مشرق میں اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی تو انتہائی مغرب کے رہنے والے کے دل میں اس کا درد ہونا چاہیے، لیکن ختم کر دی گئی بات، ہو گیا فلانے مقام پر ایسا بمباری ہوئی اتنے مر گئے، ہوتے رہتا ہے کوئی بات نہیں۔ آپ شاپ میں مالس میں جاتے ہیں، وہاں پر گیٹ پر انٹری کے وقت اسپرے لگے ہوا ہے، وہ اسپرے آپ پر آتا ہے، اب اس کے ذریعے سے آپ کے ذہن میں وہاں کی رنگینی بڑھ گئی مارکیٹ کی، اب وہاں پر موسیقی چل رہی ہے، موسیقی میں آپ کو کچھ میسج دے دیا گیا، آپ ضرورت بلا ضرورت چیزیں خریدنے لے کر آتے، جب اس کے نیٹ ورک سے باہر نکلیں گے تو پھر آپ کو احساس ہوتا فالتو چیزیں لایا، کام کی کچھ بھی نہیں لایا، جیب خالی ہو گئی ہے اور فالتو چیزیں لے کر آیا۔ ایک پر ایک فری تھی تو آدمی یہ سمجھتا لے کر چلو، لے کر آیا، کتنی غیر ضروری اور کتنی ضرورت کی چیزیں لایا، آپ کو کنگال بنا گیا۔ آپ کا مال اس کے لیے تو نہیں تھا۔ مسلمان تو کفایت شار بھی ہوتا ہے، خرچ کرنے کے موقع پر دریا دل ہوتا ہے، جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں وہ کفایت شاری کرتا ہے، اس کو معلوم ہے اس مال کا جواب بھی مجھے دینا ہے، مال کا جواب بھی مجھے دینا ہے۔ آج ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہے، شادیوں میں ہم اپنی حوصلہ مندیوں کا ایسا اظہار کرتے ہیں، کسی کے ہاں 2-4 لڑکیاں ہو، 2-3 لڑکے ہو تو اس کو بیچارے کو بس اب ان کی شادی کی فکر ہے، پیدا ہوئی اس دن سے اتنا خرچ کرنا ہے ایک ایک بیٹی کے لیے۔ اب اس میں جائز اور ناجائز دونوں ذرائع اختیار کر، بہت سارے لوگ فکس ڈپازٹ میں اپنی بچیوں کی شادیوں کے لیے پیسہ ڈال دیتے ہیں، اور جب شادی کا موقع آتا ہے وہ فکس ڈپازٹ کی رقم نکالتے اور شادیاں دھوم دھڑکے سے کر رہے ہیں۔ یہ ناجائز اور حرام مال کے ذریعے سے اپنی بیٹی کا گھر آباد کرنے والوں، اللہ کا قہر جب نازل ہوگا اس کا گھر بسے گا، آباد رہے گا، اللہ اس کو بگاڑ نہیں دے گا۔
اللہ نے اعلان جنگ کیا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ سے اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، لیکن ہم اس پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج سود کی بڑھتی ہوئی گرم بازاری جس سے کوئی آدمی محفوظ نہیں رہتا، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ سود کا دھواں بھی تم کو نہ پہنچے۔ آج ہر آدمی سود کی کسی نہ کسی درجے میں اس کو دھواں بھی دو، جیسے بیڑی آدمی نہیں پیتا لیکن بیڑی پینے والے کا دھواں اس تک پہنچتا ہے، اس طرح سود کا دھواں ہر آدمی تک پہنچ رہا۔ جب سود عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، بدعہدی عام ہو جائے گی، خیانت عام ہو جائے گی، تمہارے نوجوان نافرمان ہو جائیں گے، تمہاری بیٹیاں باغی ہو جائے گی، ماں باپ کا سنے گی نہیں۔ آج ماں باپ نے بڑے ناز و پیار سے اپنی بیٹی کو پالا ہے، بیٹی صاف کہہ دیتی میں نہیں شادی کروں گی، میرا فلانے سے افیئر ہے، لڑکیاں اپنے اعتبار سے شادیاں کر رہی، لڑکے اپنے اعتبار سے شادیاں کر رہے، ماں باپ کا کیا رہ گیا؟ ماں باپ کا کیا رہ گیا؟ یہ کیوں ہو رہا ہمارے معاشرے میں؟ میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں حیا تھی، ہمارے معاشرے، اور اس کو توڑنے والے بڑے بدترین گناہگار ہیں۔ اگر وہ یہ برائیاں کر رہے ہیں تو ان کی اولاد کے ساتھ بھی یہ برائیاں ہونا ہے، یہ اللہ کا طے شدہ معاملہ ہے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ وہ لوگوں کے گھروں میں اگر درار لگا رہے ہیں اور نقب لگا رہے ہیں، ان کے گھروں میں بھی اللہ نقب لگوائے گا۔ اللہ نے زنا کے ساتھ قصاص رکھا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، آج زنا کو زنا نہیں سمجھا جا رہا ہے، اللہ نے زنا کے ساتھ قصاص رکھا ہے۔ قصاص بدلے کو کہتے ہیں، زنا کرنے والے کے ساتھ زنا ہوگا، اللہ نے دنیا میں ہی اس کو زنا کیا، اگر اس نے زنا کیا کسی پرائی عورت کو دیکھے گا، اس کی عورت کو بھی کوئی دیکھے گا، اس کی بیٹی کو بھی کوئی دیکھے گا، اس کی بہن کو بھی کوئی دیکھے گا۔ اور کون غیرت مند برداشت کرے گا کہ پرائے اجنبی اس کی عورت، بیٹی، بہن، ماں کو دیکھے؟ اگر کسی پرائی لڑکی کے ساتھ تم زنا منہ کالا کرو گے، تمہارے گھر میں بھی تمہاری بیٹی کے ساتھ منہ کالا ہوگا۔ اللہ نے زنا کے ساتھ قصاص رکھا ہے، قصاص ہوگا، اور یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ بات ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے، اس کی بیٹی بڑی پردے میں تھی، کسی نے اس کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے اپنی بیٹی کے لیے شہر میں اعلان کیا کہ بیٹی ہماری جائے گی۔ کوہاروں کے ذریعے سے بیٹی کو پورے شہر میں گھمایا گیا، کسی بھی آدمی نے شہزادی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی۔ جب وہ محل میں واپس آ گئی تو محل میں ایک لڑکا تھا، اس نے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ کہا پورے شہر میں کسی پرائے آدمی نے مجھے نہیں دیکھا، لیکن جب میں یہاں آئی تو میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا۔ بادشاہ بہت غصے میں آیا اور اس نے اس کو بلایا، کہنے لگے تو نے ایسا؟ بولے مالک میں آپ کا نمک کھار ہوں، اچانک پتہ نہیں کیوں میرا نیٹ ورک کو بگڑ گیا اور میں اپنے قابو سے بے قابو ہو گیا اور مجھ سے یہ حرکت سرزد ہو گئی، آپ مجھے چاہیں جو سزا دے دیں۔ لیکن بادشاہ سمجھدار تھا، اس نے کہا، کہنے لگے دانشور لوگوں سے پوچھنا چاہیے۔ تو ایک عقل مند اس کے دربار میں کوئی بزرگ رہتے تھے، انہوں نے کہا تم اپنی زندگی میں غور کرو، تم نے کبھی ایسا کیا؟ اس نے بہت غور کیا تو اس کو پتا چلا کہ اس نے بھی ایک عورت کے ساتھ اس طرح کیا تھا، اتنی حد تک کہ اس کا ہاتھ پکڑا تھا اس کی بیٹی کے ساتھ، وہ بھی کسی کی بیٹی تھی، ہاتھ پکڑا، اس کا بھی ہاتھ پکڑا۔ کہا اللہ تیرا قصاص اور تیرا بدلہ عجیب ہوتا ہے، اگر آگے بڑھتا تو میرے ساتھ بھی آگے کا معاملہ ہوتا، میری بیٹی کے ساتھ آگے کا معاملہ ہوتا۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ زنا کے ساتھ قصاص ہے۔ آج ہم پرائی عورتوں سے بات کر رہے ہیں، پرائی بیٹیوں کو دیکھ رہے ہیں، پرائی عورتوں کے ساتھ ہمارے مراسم اور تعلقات، یہ سارا کیا ہے؟ یہ میرے بھائیوں ہماری نسلوں کو خراب کرنا اور برباد کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کا تدارک اگر ہم نہیں کریں گے اور سچے دلوں سے توبہ نہیں کریں، ہاں البتہ کوئی سچے دل سے توبہ کر لے اور بعد آ جائے اور گناہ چھوڑ دے تو پھر اللہ رب العزت اس کے ساتھ قصاص نہیں لیں گے، کیونکہ اللہ توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والے کے ساتھ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ نہیں کیا۔ اب ہم اپنے غور کرنے کی ضرورت ہے۔
میرے بھائیوں ہم نے آج اسلام کیا سمجھ لیا؟ سبیلے لگا دینا، سواریاں بٹھا دینا، تازیے نکال دینا، ہنگامے کر لینا، جلسے جلوس کر لینا، اور اسی کا اور کچھ مخصوص سب ایکٹنگ والے کام۔ میرے بھائیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکٹر نہیں کیریکٹر پیدا کیے تھے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جدھر سے گزرے وہ ملک ان کے قدموں میں آ کر زیر ہو گئے، پورے ملک۔ کیا نگاہیں تھی ان کی۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہودیوں نے ایک سازش کی ہے، جوان لڑکیاں راستے میں کھڑی کر دی ہے، جوان لڑکیاں، اور گانا بجانا ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بال جمع گئے، حضرت عمر نے کہا کہہ دو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قرآن پڑھ کر سنا۔ قرآن لوگ پڑھتے تھے، عمل کرتے تھے، کہہ دو ایمان والوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھ لیں۔ بس قرآن پڑھا گیا، پورا قافلہ گزر گیا، عیسائیوں کی لڑکیاں چھلانگے مار کر مسلمان فوجیوں کے پیچھے دوڑ پڑی کہ ایمان والوں ہم کو لے جاؤ۔ جو ہمارے قوم کے لوگ، ہمارے بڑے، ہمارے باپ، ہمارے بھائی مردوں کی طرح تم سے مقابلہ نہیں کر سکے تو انہوں نے چارے کے طور پر ہم کو استعمال کیا، ایسی بے غیرت قوم کے ساتھ ہم رہنا نہیں چاہتے تو ہم کو لے کر جاؤ۔ تم نے کیوں نہیں ہم کو دیکھا؟ اتنا حسن کا نظارہ ہوا، دولت کا ڈھیر تمہارے سامنے، تو ہم قرآن سن کر آئے۔ قرآن میں منع کیا گیا ہے پرائی عورتوں کو مت دیکھو۔ کیریکٹر تھا، اور اس کیریکٹر نے دلوں کو فتح کیا تھا۔ کیسر و کسریٰ کی شہزادیاں صحابہ کرام کی باندیاں بنی، ان کے بستر بچھانے والیاں بنی جب ان کی زندگیوں کے اندر دین آیا، اور ایسے اللہ نے وہ۔ آج میرے بھائیوں ہم غور کریں ہماری زندگیوں پر اور اپنی زندگیوں کو چینج کریں۔ ہر آدمی غور کرے کہ وہ لوگوں کے لیے کیا کر رہا ہے، عام انسانوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے وہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ کتنے بیماروں سے ملا، کتنے بھوکوں کو کھلایا، کتنے ننگوں کو پہنایا، کتنے کوڑیوں کی اس نے کے پاس جا کر بیٹھا، کتنے دلوں کی مسیحائی کی اس نے، کتنے اچھے اخلاق سے پیش آیا، اس نے اپنا مال کتنے پڑوسیوں کو دیا، اس نے کیا کیا۔ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ جب ہم اس راستے پر آئیں گے من حیث القوم، ہمارے نوجوان کھڑے رہیں گے اس جذبے کے ساتھ کہ وہ لوگوں سے جا جا کر ملیں، اور دواخانوں میں ملیں، جیلوں میں ملیں، سڑکوں پر ملیں، جھگیوں میں ملیں، فقیروں سے ملیں، مجبوروں سے ملیں، ہر ایک کی خدمت کو اپنا شعار بنا لیں، تو میرے بھائیوں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے بندے اسلام کی حقانیت و صداقت کو مسلمانوں کے کیریکٹر کی وجہ سے قبول کریں گے، اور فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ صرف سمجھنے کی بات ہے، ہم صرف اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے مقصد زندگی کو سمجھیں۔ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔